الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب سیدنا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و اسلام عرض کرنے کے بعد لائق صد احترام سامعین ذوال احتشام، آج کے اس مختصر دورانیے میں جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ گزشتہ جمعہ المبارک کا بقیہ حصہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی رویے. اور آج جس رویے پر بات ہوگی وہ ہے انسان کی سرکشی. اللہ تعالیٰ نے سورہ علق آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی. ہاں بے شک انسان بڑا سرکشی کرنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے لیطغی کا لفظ انسان کے لیے استعمال فرمایا. امام رازی رحمہ اللہ تعالی تفسیر رازی کے اندر فرماتے ہیں الطغیان هو التکبر والتمرد. طغیان کا مطلب یہ ہے انسان خود کو بڑا سمجھنے لگے اور سرکشی پر اتر آئے. اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ انسان جو مٹی سے بنا ہے، پھر اس مٹی سے پہلے بننے والے انسان کے بعد آگے جو نسل انسانی کا سلسلہ چلتا ہے وہ پانی کی ایک بوند اور ایک قطرہ ہے. تو پانی کے اس قطرے سے پیدا ہونے والا انسان
جس قطرے کی اہمیت، حیثیت اور حقیقت کو ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر وہ کپڑے کے اوپر لگ جائے، پانی کے اندر گر جائے، پاک جگہ پر گر جائے، تو ہم ان ساری چیزوں کو ناپاک تصور کرتے ہیں اور ان کو پاک کرنے کے لیے جتنے بھی متعلقہ احکام ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں۔ اور قرآن نے بار بار اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کیا کہ انسان ایک قطرے کی پیداوار ہے، پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، نطفے سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو وہ انسان جو ایک نطفے سے بنا، پانی کے ایک قطرے سے بنا، وہ پانی کا گندا قطرہ، ناپاک قطرہ، جس کے جسم پر لگ جانے کی وجہ سے ہم نماز کی طرف، کپڑے پر لگ جانے کی وجہ سے نماز کی طرف نہیں آ سکتے، پانی میں گر جانے کی وجہ سے اسے استعمال نہیں کر سکتے، دیگر اشیاء خورد و نوش کے اندر مل جانے کی وجہ سے ہم انہیں استعمال نہیں کرتے، تو پانی کے اس قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کیا اس مرتبے پر اور اس درجے پر اور اس خیال اور تصور تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ وہ تکبر کرنے لگے، سرکشی پر اتر آئے اور کہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ یہ کتنی بڑی سوچ ہوگی۔ اور اس کا بنیادی پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، منہومان لا یشبعان، دو بندے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، صاحب علم و صاحب دنیا، ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور دوسرا بندہ جس کو دنیا ملی، ولا یستویان، دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے، علم کا مرتبہ اور ہے، دنیا کا مرتبہ اور ہے۔ فاما صاحب العلم فیزداد رضا الرحمن ثم قرأ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ جو دنیا کے اندر علم کا طالب ہوتا ہے، علم کے طلبگار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرے، ایسے کام کرے جس سے رب راضی ہو، ایسے کاموں کی تلاش میں رہتا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے تائید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ کی خشیت اور خوف جن کے دلوں میں ہوتا ہے وہ اہل علم ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا صاحب دنیا فیتمادی فی الطغیان، جو دنیا دار ہوتا ہے نا وہ سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب دنیا آتی ہے، دنیا جمع ہوتی ہے، دنیا اکٹھی ہوتی جاتی ہے، دنیا کے ڈھیر سامنے پڑے ہوئے انسان دیکھتا ہے تو پھر اس میں تمادی آ جاتی ہے، پھر اس میں سرکشی آتی ہے، پھر اس میں طغیان اور تکبر آتا ہے، پھر اس میں تمادد آتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرنے والا ہے، ان رآہ استغنی، سبب کیا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تو بڑا مالدار ہو چکا ہوں، میرے پاس تو ہر طرح کی نعمتیں، اسباب اکٹھے ہو چکے ہیں، اب مجھ سے بڑا کون ہے؟ تو جب یہ چیز اس کے پاس آتی ہے، یہی چیز اس کی سرکشی اور طغیان کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن نے ایسے کتنے ہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر ایسی ایسی سرکشی کی کہ بعد میں انہیں کو نشان عبرت بھی بنا دیا گیا۔ دراصل یہ قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے اندر اس کے حکم، اس کی حکمت اور اس کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق عمل کرتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے، مصرف میں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی قانون فطرت ہے
کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انہی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انہی طاقتوں کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام آسائشوں کو، اس کی تقدیر، اس کی تدبیر، اس کے حکم اور اس کی منشا و مرضی کے خلاف لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، پھر ایسا کرنے والوں کی وہ رسی بڑھاتا جاتا ہے۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی کے اندر، ان کے تکبر کے اندر، ان کے اترانے کے اندر، وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن انہی لوگوں کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ انسان جس کو پانی کے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا، وہ انسان پھر جب استغنا کو دیکھتا ہے، مالداری کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ دعویٰ کر بیٹھتا ہے انا ربکم الاعلی، یہ کہہ دیتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، وہ یہ کہنے لگتا ہے کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ یہ جو یہاں نہریں چل رہی ہیں یہ تو میرے حکم سے ہی چل رہی ہیں۔ اور پھر وہ یہ حکم جاری کر دیتا ہے کہ بچوں کو ذبح کر دو، عورتوں کو چھوڑ دو، اور اپنی من مانی کے فیصلے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس کو اس کی سرکشی اور طغیان سے واپس اللہ کی طرف بلانے کے لیے اگر اس کے پاس انبیاء اور رسل بھی آتے ہیں تو ان کی دعوت کو ماننے کی بجائے کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ میں ہی تو بڑا رب ہوں اور میں ہی اعلیٰ رب ہوں۔ وہ اس حد تک سرکشی پر اتر آتا ہے۔ اور دوسری طرف انسان کی سرکشی کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اسے قوت مل جائے، اسے طاقت مل جائے، اسے غلبہ مل جائے، تو اس غلبے، طاقت اور قوت کے مل جانے پر بھی وہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف اقوام کا ذکر کیا۔ ان قوموں میں سے ایک قوم قوم ہود ہے۔ وہ قوم ہود جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، اور ایسے عالی شان گھر کہ آج بھی اگر آپ سوشل میڈیا پر سرچ کریں گے تو ان کے آثار اور نمونے آپ کو مل جائیں گے، اور باقاعدہ لوگوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ من اشد منا قوہ، ان کی سرکشی اس حد تک بڑی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اندر تو یہ صلاحیت ہے کہ پہاڑ ہمارے ہاتھوں کے سامنے موم بن جاتے ہیں، اور ہم جیسے چاہیں ان سے گھروں کو تراش لیتے ہیں، جیسی چاہی مورتیاں بنا لیتے ہیں، اور جیسا چاہے ان میں تصرف کرتے ہیں۔ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو انسان کو جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، قوت کا نشہ ہوتا ہے، غلبے کا نشہ ہوتا ہے، یہ بھی اسے سرکشی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ انسان یہ نہیں جانتا، وہ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ میری حقیقت کیا ہے، کہ میں پانی کے ایک قطرے سے پیدا ہوا ہوں، پانی کے ایک نطفے سے پیدا ہوا ہوں۔ وہ پانی کا ایک نطفہ جس کو ڈھیر سارے پانی کے اندر ملا دیا جائے تو اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے، جسے پاؤں کے تلے رون دیا جائے تو اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پانی کا نطفہ جس کی اپنی اصل کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اس پانی کے نطفے سے پیدا ہونے والا انسان کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے کہ ہم اتنے بڑے گھر پہاڑوں کے اندر تراش رہے ہیں، تو ہم سے بڑا کوئی قوت اور غلبے والا نہیں ہے۔ پھر انسان کی سرکشی اور قوت کا ایک پہلو اس کا علم بھی بن جاتا ہے۔ اگر زیادہ علم مل جائے اور اس علم میں رب کی رضا شامل نہ ہو تو وہ بھی انسان کو پھر سرکشی اور طغیان کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ جو انسانی رویہ ہے
جو انسانی فطرت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے ہی ایک شخص کا ذکر کیا ہے جس نے یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، جب وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے اپنے سارے مال اور اسباب کو لے کر نکلا اور تکبر کر رہا تھا، اترا رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا، تو قوم کے سمجھدار لوگوں نے سمجھایا بھی یہ سرکشی اچھی نہیں ہے۔ آگے سے کیا کہنے لگا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں اس پر کیوں نہ اتراؤں، یہ میرے علم کا بدل ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، جو دانائی مجھے ملی ہے اس دانائی کے بل بوتے پر میں نے یہ سارا کچھ کمایا ہے، تو اس پہ اترانا میرا حق بنتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید نے جتنے بھی واقعات، جتنی بھی اقواموں کا ذکر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بھی بنایا۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ملک کو، اس کی بادشاہت کو، خود اسی کو اس کے لشکر سمیت دریا کے اندر غرق کر دیا۔ وہ جو دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، اس کا وہی دعویٰ چند لمحوں کے اندر ملیا میٹ ہو گیا۔ وہ جو دعویٰ کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں اور یہ نہریں جو میرے نیچے چلتی ہیں یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ وہی دریا جب اسی دریا میں سے گزرنے لگتا ہے تو وہی دریا جس کے بارے میں اپنی حکومت کا وہ دعویٰ کر رہا تھا، جہاں اپنی ربوبیت کا وہ اعلان کر رہا تھا، وہی دریا اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی احکم الحاکمین ہے، جو بھی اس کے سامنے سرکشی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نشان عبرت ضرور بناتا ہے۔ بلا شبہ یہ انسانی رویہ ضرور ہے کہ انسان جب اپنی حقیقت کو بھولتا ہے، اپنی حقیقت سے صرف نظر کرتا ہے، اپنی حقیقت سے آنکھیں موند لیتا ہے تو پھر سرکشی پر اترتا ہے، لیکن اگر اسے یاد رکھے تو پھر وہ کبھی بھی ایسے قدم اٹھانے کی طرف نہیں چلتا۔ رہے عاد، تو عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وہ عاد جنہیں یہ دعویٰ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، تو وہ عاد اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ایک آندھی کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ فرمایا کہ ہم نے ان پر ایک تیز آندھی کو بھیجا جو کئی دن ان تک چلتی رہی، نحوست والے دنوں کے اندر، تاکہ ہم انہیں دنیا کے اندر رسوائی کے عذاب کو چکھائیں۔ اور اسی آندھی نے وہ جو عاد کی ساری بستیاں تھیں ان کو تہس نہس کر دیا۔ وہ بستیاں جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر پتھروں سے تراشی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی بستیوں کے اندر اس طرح نشان عبرت بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اپنی امت کو یہ درس دیا کہ وہاں سے گزرنا بھی نہیں ہے، مبادا کہ اس عذاب والی جگہ سے گزرتے وقت تم پر بھی کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو سرکشی کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور وہ قارون جس نے دعویٰ کیا یہ میرے علم کا کمال ہے اور علم کی وجہ سے مجھے یہ اتنا خزانہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے نشان عبرت فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین کے اندر ہی دھنستا چلا جائے گا۔ تو انسان جب بھی سرکشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیتا ہے، شاید باز آ جائے، شاید باز آ جائے، شاید پلٹ آئے۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، رب نے خود فرمایا بالآخر تمہارا انجام کار کیا ہے، لوٹنا تمہیں اپنے رب کی طرف ہی ہے۔ کہاں تک بھاگو گے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، اتنی پیاری صورت عطا فرمائی، اور ایسی نایاب کہ کوئی صورت اس صورت جیسی ہے ہی نہیں۔ احسن تقویم کا لفظ ارشاد فرمایا۔
لیکن وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اسی رب کے سامنے سرکشی کر دیتا ہے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ میں نے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے قرآن مجید سے ان لوگوں کی ذکر کی جنہوں نے کفر اختیار کیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک بندہ مومن بھی سرکشی کر سکتا ہے؟ کیا ایک انسان جس نے احکامات ربانیہ کو قبول کیا ہے اور اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ کلمہ اسلام کو اپنی زبان سے ادا بھی کرتا ہے، اس کے معمولات کے اندر شامل بھی ہے، کیا اس کے اندر بھی سرکشی کا یہ رویہ شامل ہو سکتا ہے؟ کیا انسان کے رویوں کے اندر جو دیگر کئی رویے قرآن نے بیان کیے، ان رویوں میں ایک مسلمان کا رویہ بھی سرکشی والا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان بھی سرکشی پر اتر آتا ہے اور وہ اپنے معمولات کے اندر، اپنے افعال اور کردار کے اندر اس سرکشی کا اظہار بھی کرتا ہے، اور یہ سرکشی جو ہے، سرکشی والا یہ رویہ اس کے زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہو سکتا ہے۔ علماء نے بیان فرمایا یہ اللہ تعالیٰ جو بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، سرکشی کا رویہ اور نعمتوں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کو علم کی دولت سے نوازتا ہے، سرکشی کا رویہ اس علم کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتا ہے، عبادت کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتا ہے، حسب نسب کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وسیع میدان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی بھی چیز کے کمال کو پانے لگے اور کمال کو پانے کے بعد، چاہے وہ کمال مال کا ہو، چاہے وہ کمال عزت کا ہو، چاہے وہ کمال مرتبے کا ہو، چاہے وہ کمال علم کا ہو، چاہے وہ کمال صالحیت کا ہو یا تقویٰ کا ہو، بزرگی کا ہو یا اخلاق کا ہو، کسی بھی طرح کا کمال ہو، اور اس کمال کو پانے کے بعد انسان کے دل میں میل آ جائے، انسان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اس کمال میں میں فلاں سے بڑھ گیا ہوں، اس کمال میں میں فلاں سے اوپر چلا گیا ہوں، وہ مجھ سے پیچھے رہ گیا ہے، وہ مجھ سے کمتر ہو گیا ہے، وہ مجھ سے گھٹیا ہو گیا ہے، میں اس سے اعلیٰ اور برتر ہو چکا ہوں، تو پھر ایسے شخص کے رویے میں سرکشی آ جاتی ہے۔ ایسے شخص کے رویے کو طغیان سے تعبیر کیا جائے گا۔ ایسا شخص ان الانسان لیطغی کا عملی نمونہ بن جائے گا اور وہ سرکشی پر اتر آئے گا۔ اس نے یہ سمجھ لیا، ان رآہ استغنی، اس نے یہ ادراک کر لیا، اس نے یہ محسوس کر لیا کہ اسے استغنا حاصل ہو گیا ہے۔ وہ اپنے اس کمال کے اندر، اپنے اس متعلقہ شعبے اور اس صنف اور فطرت کے اندر باقیوں سے بڑھ چکا ہے، باقی اس سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، لیکن انجام کار کو نہیں دیکھتا۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یہ سرکشی بالآخر 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 اسے تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر پلٹ آئے، اور پلٹنا چاہیے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اگر اندر کو سرکشی سے ختم کرتے ہوئے اور عاجزی پیدا کرتے ہوئے دوبارہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، تو یہ پلٹنا تو اچھا پلٹنا ہے، یہ پلٹنا ہی تو مطلوب ہے۔ اسی پلٹنے کے لیے ہی تو اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہی اسے دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنانے کا اور خلیفہ بنانے کا ایک مدعا اور حکمت تھی۔ لیکن اگر پلٹنا ایسا پلٹنا ہو کہ نشان عبرت بن کر پلٹے، جیسے فرعون کو نشان عبرت بنا کر پلٹایا گیا، جیسے نمرود کو نشان عبرت بنا کر پلٹایا گیا، جیسے قارون کو نشان عبرت بنا کر پلٹایا گیا، جیسے قوم عاد اور دیگر اقوام کو نشان عبرت بنا کر پلٹایا گیا، تو ایسا پلٹنا کسی کام کا نہیں ہوگا، ایسا لوٹنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ انسان ان ساری چیزوں کو لے کر طغیان اور سرکشی کا شکار ضرور ہو جاتا ہے، لیکن یاد رہے احکم الحاکمین ایک ہی ہے، مالک الملک ذات ایک ہی ہے، بڑائیاں ساری کی ساری صرف اور صرف اسی ذات کے لیے ہیں۔
کسی انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خود کو ایک ایسے مرتبے پر سمجھنے لگ جائے جو مرتبہ حقیقت میں اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کی دین ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اگر وہ چاہے تو لمحے بھر کے اندر وہ جو اونٹوں کی قطار ہے جس پہ صرف خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کا مالک بیٹھا ہوا اترا رہا ہے، ان کو لمحے بھر کے اندر زمین میں دنسا دے، وہ مالک اس بات پر بھی قادر ہے کہ کوئی شخص ایک مسند کے اوپر تخت نشین ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اسی مسند سمیت زمین کے اندر دنسا دے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کوئی کمال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کو کوئی خوبی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مال و دولت کی نعمت سے نوازے، علم و حکمت کی نعمت سے نوازے، صالحیت و تقوی کی نعمت سے نوازے، اور پھر وہ انسان عاجزی اختیار کرے، پھر وہ انسان تواضع اختیار کرے، پھر وہ انسان خود کو اور جھکا لے اور وہ یہی سمجھے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس نے مجھے جو سر جھکانے کی توفیق دی تو یہ اس کے فضل سے ہے، مجھے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی تو یہ اس کے فضل سے ہے، مجھے یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بننے کی توفیق دی تو یہ اس کے فضل سے ہے، مجھے مسکینوں کا سہارا بننے کی توفیق دی تو اس کے فضل سے ہے، مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق دی تو یہ اس کے فضل سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اسی کا فضل ہے اور میں اسی کے دیے ہوئے سے تو کر رہا ہوں۔ اگر علم کی دولت بانٹ رہا ہوں تو یہ اس کے دیے ہوئے سے، اور اگر مال کی دولت بانٹ رہا ہوں تو یہ اس کے فضل سے، تو پھر ایسے شخص کے مرتبے میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرما دیتا ہے اور برکتیں دے دیتا ہے۔ علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نہیں نوازا، اور سلطنت کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نہیں نوازا، ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہیں ہوگی کہ ہوائیں جن کے حکم کے تابع ہیں، مہینے بھر کی مسافت وہ چند گھنٹوں کے اندر طے کر لیتے ہیں، آج کا یہ جدید ترین نظام بھی اس مسافت کو اتنے وقت کے اندر طے نہیں کر سکتا، اور انہی کا ایک صحابی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کی دولت سے نوازا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے انہی کی خواہش پر ملکہ بلقیس کے تخت کو ان کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں، اور کرنے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے، اتراتے نہیں ہیں اور اس پہ بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں دونوں طرح کے رویے عطا فرمائے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو رب کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، اور جو اسلام کی ایمان کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہوتا ہی جھکاؤ ہے، ان کے اندر ہوتی ہی تواضع ہے، ہوتی ہی عاجزی ہے۔ تو غیان اور سرکشی کا رویہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اسلام اور ایمان کی حقیقت سے آگے چلا جاتا ہے، جب انسان اسلام اور ایمان کی حدود کو تجاوز کرنا شروع کر دیتا ہے، جب انسان اسلام اور ایمان کی حدود سے پرے ہٹ جاتا ہے، پھر سرکشی کا رویہ آتا ہے، پھر طغیان آ جاتا ہے اور وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ مختلف پہلوؤں سے ہوتا ہے، انسان اپنے نسب پر بھی، اور انسان اپنے مال پر بھی، انسان اپنی دولت اور تقوی پر بھی سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرے کی عبادت کو کم تر سمجھنے لگنا، دیکھنا میں تو ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے ہوں اور اس نے تو کبھی اللہ کا نام بھی نہیں لیا، میں تو ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا ہوں اور دوسرا ہر وقت باتوں میں مشغول ہے، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، دوسرا کبھی مسجد میں بھی نہیں گیا، میں تو روزے دار ہوں، اس نے کبھی روزہ بھی نہیں رکھا، اور میں راہ خدا میں خرچ کرنے والا ہوں، دوسرے کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے وہ تو خرچ بھی نہیں کرتا۔ اب یہ جو موازنہ کرنا ہے، اسلام نے ہمیں موازنے کا تو حکم ہی نہیں دیا۔ یہاں جو پہلو جس کو ہم نے پیش نظر رکھنا تھا وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ ہم نے کسی مسلمان بھائی کو دیکھا کہ اگر وہ فرائض اور واجبات پورا نہیں کر رہا تو حکم یہ تھا کہ اسے فرائض اور واجبات پورا کرنے کی ترغیب دلائی جاتی، یہ حکم تو نہیں کہ ہم کر رہے ہیں اور پھر اس کو دیکھ کر اپنا موازنہ کرتے ہوئے جو کر رہے ہیں اس کے سرے چڑھ جائیں، سرکشی کا شکار ہو جائیں، طغیان کا شکار ہو جائیں۔ نہیں، یہ رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانی رویوں میں سے انتہائی خطرناک رویہ جس کو قرآن نے بیان فرمایا وہ طغیان اور سرکشی ہے، اور یہی طغیان اور سرکشی جو سب سے پہلے ابلیس نے اپنائی،
اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، انہیں مٹی سے پیدا کیا، میں ان کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ تو یہ طغیان وہاں سے چلا، سرکشی کا پہلو وہاں سے۔ اور اگر ہمارے رویوں کے اندر یہ طغیان اور سرکشی موجود رہے گی تو یہ خطرناک ہے۔ ہم اپنے تمام اعمال، کردار، اخلاق، صالحیت و تقوی، مال و دولت اور ہر طرح کے پہلو کے اندر صرف ایک بات کو پیش نظر رکھیں، وہ یہ کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میں نے بھی اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، اور جو کچھ میرے رب نے دیا ہوا ہے یہ بھی بالآخر اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ اگر میں نے یہ سب کچھ اس کی رضا کے مطابق استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر میں نے سرکشی اختیار کی تو قرآن مجید میں سرکشی کرنے والی اقوام کے قصے بھرے پڑے ہیں، انہیں پڑھ لیا جائے اور عبرت حاصل کی جائے۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی کے رویے سے خود کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔